نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آپ کے لیے میرے لیے باعث رحمت ہو، باعث نجات ہو۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایام و معدودات، کہ جو رمضان مبارک کے جو روزے ہیں ایام و معدودات، یہ چند گنے ہوئے ایام ہیں۔ اور پھر اس میں ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضاً، کہ تم میں سے جو مریض ہو، او علی سفرن، جو سفر میں ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو، نیکی کا کام کرتے ہو، بھلائی کا کام کرتے ہو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مطلب کیا کہ اگر یعنی انسان کو جب یہاں پہ ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ وہ مریض ہے، سفر میں ہے، تو اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو اختیار ہے، اور جو طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ بھائی وہ فدیہ دے دے۔ اب دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا تو چلیں، یہ ریلیکسیشن ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان کا لغوی معنی، صوم کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی بیان کیا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ رمضان مبارک کے روزے کب فرض ہوئے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور 18 مہینے گزر گئے، اور جس سال تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اسی سال شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ صوم ایک بنیادی رکن ہے اسلام کا، تو کیا وجہ ہے کہ وہ پوری مکی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ اسی طریقے سے جب مدنی زندگی ہے تو مدنی زندگی کے اندر بھی 18 مہینے گزرنے کے بعد جو ہے وہ روزے فرض کیے جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو پہلے تو اس سوال کا جواب آپ حضرات ذہن میں بٹھا لیں کہ عربوں میں یہ جو روزہ ہے نا، یہ ایک بڑی مشقت والی چیز سمجھا جاتا تھا، اور عرب عادی نہیں تھے روزہ رکھنے کے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہود کے ہاں روزے کا تصور موجود تھا، عیسائیوں کے ہاں روزے کا تصور موجود تھا، اسی طرح سے ہندوؤں، بدھسٹوں کے ہاں روزے کا تصور موجود تھا، لیکن عربوں میں ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہم پڑھیں، دیکھیں، ریسرچ کریں، تو روزے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کیونکہ وہ ٹریول کیا کرتے تھے، اکثر سفر میں رہتے تھے، اور گرمی جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ ہوتی تھی، اور شدت کے ساتھ گرمی کا ہونا، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹریولنگ کا کرنا، اور سخت جان اور شکار کرنا، اور
اسی وجہ سے صرف وہ جو ہے وہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بھئی وہ ان میں کچھ لوگ ہیں جو بت پرستی اور شرک نہیں کرتے اور وہ دین حنیف پہ ہیں، لیکن روزے کا جو کوئی کانسیپٹ ہے کسی بھی قسم کا وہ نظر نہیں آتا۔ تو لہذا ایک تو وجہ یہ بنی کہ بھئی اگر شروع میں ہی اگر روزے کا حکم دے دیا جاتا تو وہ تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ان کے لیے کہ بھئی ایک چیز کے وہ عادی نہیں ہیں اور ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔ ان کا مزاج کیا ہے کہ جب بھوک لگے کھاؤ، شراب پیتے تھے اور رج کے پیتے تھے اور شکار کرتے تھے، خوب گوشت کھاتے تھے۔ تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں، تو یہ حکم ایک تکلیف مالا یطاق تھا۔ مطلب کیا کہ ایک چیز جن کی ان کو ابھی عادت ہی نہیں ہے، جن کے سامنے کوئی پس منظر ہی نہیں ہے، روزے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے رکھو، تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس لیے تو مکی زندگی کے اندر اور شروع کی جو اسلام ہے اس کے اندر روزے کے حکم کو فرض نہیں کیا گیا۔ وہ ایسے ہی نہیں جیسے کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے، تو جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اب کہا جاتا ہے کہ بھئی تم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، تم نے دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا جی ماشاءاللہ۔ اب وہ ایک ہفتہ گزرتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اب تم نے دن میں 5 نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور رات کو 20 رکعت تراویح بھی پڑھنی ہے۔ کہتا ہے اچھا بھئی۔ اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اب تم نے جو ہے صبح سے لے کے صبح صادق سے لے کے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک تم نے جو ہے کھانا پینا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا بھی۔ تو یعنی وہ اب دیکھیں اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ کہے گا یہ تو بڑا مشکل مذہب ہے، اس مذہب کے اندر تو ابھی میں تو لہذا اس لیے اسلام کہتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے تھوڑی سی ریلیکسیشن دی جائے، اس کو یعنی اس کو روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اگر اس کو عادت نہیں ہے، اس کو ابھی اس کے مزاج کا حصہ نہیں ہے، تو روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ کیا ہے، گناہ ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم اتنا شروع کے اندر ہی وہ ایسا کر دیں کہ وہ اسلام سے ہی بیزار ہو جائے، وہ کہے بھئی مجھے تو یہ دین نہیں چاہیے، وہ سمجھے گا بھئی پوری زندگی ایسا ہی کرنا پڑے گا، وہ کہے گا یہ کون سا مذہب ہے۔ تو لہذا اسی طریقے سے انسانی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس علاقے کے لوگوں کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے شروع کے اندر حکم نہیں دیا گیا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ اپنا روزہ رکھنا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مکی آیات ہیں یا مکی جو صورتیں ہیں ان کے اندر آپ اگر اٹھائیں پڑھیں تو اللہ رب العزت نے جو زیادہ انفسائز کیا ہے، فوکس کیا ہے، وہ شرک کی قباحت کو بیان کیا ہے اور توحید کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور آخرت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو ان کا موضوع یہی تھا کیونکہ ان کے اندر یہ خرابی پائی جاتی تھی، تو لہذا اسی کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو لہذا ناظرین جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر یہود رہتے تھے، اور جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ وہ عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتے تھے، حضور نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ اور کیوں رکھتے ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو لہذا ہم اس خوشی میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے تو ہم بھی رکھیں گے، لیکن ایک روزہ بڑھائیں گے، خالف الیہود، مخالفت کے اندر تشبہ پیدا نہ ہو۔ تو لہذا شروع کے اندر جو ہے ایام 20 کے روزے تھے مدینہ منورہ کے اندر، 3 روزے رکھے جاتے تھے ایام 20 کے، اور عاشورہ کا روزہ تھا۔ تو پھر جب یہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اب جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فمن شہید منکم الشہر، کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، تو اس آیت سے وہ حکم ختم ہو گیا۔ اب وہ روزے تو باقی ہیں، ادا سنت ہونے کے باقی ہیں، لیکن فرضیت ختم ہو گئی۔ تو لہذا اب رمضان کے مہینے کی طرف فرضیت منتقل ہو گئی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر شروع میں یہ ریلیکسیشن تھی کہ بھئی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اور روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دے، اور مریضوں کو چھوٹ دے دی کیونکہ وہ ٹریولر تھے، سفر زیادہ کرتے تھے، تو اس کی چھوٹ دے دی کہ بھئی اگر تم سفر میں ہو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم دوسرے دنوں کے اندر اس کو قضا رکھ لو۔ تو یہ ریلیکسیشن ہو گئی۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی تھی کہ جس کے اندر طاقت ہے وہ رکھے، جس کے اندر طاقت نہیں ہے وہ بھی نہ رکھے۔ یہ شروع کا میں بتا رہا ہوں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو لوگ، اب دیکھیں یہاں پر اس کا اصل صحیح معنی لیا جائے، صحیح معنی سے مراد یہ ہے کہ اگر ظاہری معنی لیا جائے تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِين،
اور جو طاقت رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ فدیۃ طعام مسکین، فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے دے۔ یعنی وہ خود روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے کھانے اور پینے کو چھوڑنا تھا، تو لہذا اب وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ کھانا اور پینا کر رہا ہے، تو لہذا اس کا کفارہ کیا ہے، فدیہ کیا ہے کہ وہ ایک غریب آدمی کو، مسکین آدمی کو 2 وقت کا کھانا دے دے، کیونکہ وہ خود کھا رہا ہے۔ تو گویا کہ اس کو جو کھایا ہے، جو نہیں کھانا تھا روزے کی وجہ سے لیکن کھا لیا، تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے دیا جائے۔ تو فدیۃ طعام مسکین۔ تو اب فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم، تو اب یہاں پہ ہو گیا کہ بھئی کر لو، روزہ رکھ لو تو اچھی بات ہے، اگر نہیں رکھو تو وہ بھی اچھی بات ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اب یہ جو ہے ناظرین، اس کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ حکم شروع کے اندر تھا، اور فمن شہید منکم الشہر فلیصم سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملے گا وہ روزہ رکھے گا، اور فرمایا کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل ہے کہ یہ حکم منسوخ ہوا اور اس فمن شہید منکم الشہر سے۔ اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وعلی الذین یطیقونہ، یہاں پہ لا جو ہے نافیہ جو ہے وہ محذوف ہے، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وعلی الذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ لوگ جو روزہ نہ رکھ سکیں، تو لہذا اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا معنی یہ بنے گا۔ تو لہذا اب جب فمن شہید منکم الشہر کی یہ آگے والی آیت سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ آپشن ختم ہو گیا کہ بھئی روزہ رکھو تو صحیح ہے، نہیں رکھو تو پھر بھی صحیح ہے، نہیں رکھ رہے تو فدیہ دے دو۔ اب اس کو کیا کر دیا کہ اس کو وعلی الذین لا یطیقونہ سے مراد اب وہ لوگ ہو گئے کہ جو کون ہیں؟ جو ایسے بوڑھے ہیں، جو ایسے ضعیف ہیں، ایسے بیمار ہیں کہ جن کے اندر اب طاقت ہی نہیں رہی روزہ رکھنے کی۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ لہذا اب تیسرے طرف آ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اسی رکوع کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ شب گزارا کرنا اور ان کے ساتھ جنسی تعلق کو قائم کرنا، رفث کہتے ہیں میاں بیوی کا آپس میں ملاقات کرنا محبت کے ساتھ۔ تو اب یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے احل لکم تمہارے لیے حلال قرار دے دیا۔ تو لہذا ناظرین، شروع میں یہ حکم تھا کہ جب تک آپ سورج غروب ہو گیا، اب آپ جاگ رہے ہیں، آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ سو گئے، سو کے اٹھ گئے، تو اب آپ کے لیے کھانا پینا منع ہو گیا۔ مثال کے طور پہ مغرب کے بعد انسان نے کھا لیا پی لیا، اور وہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، اور اب سو کے اٹھا ہے تو اب رات ہی ہے، اب اس کے لیے منع ہے کہ بھئی اب وہ کھا پی نہیں سکتا کیونکہ وہ سو گیا۔ تو اب اس حکم کو اچھا اب کیا ہوا کہ جب یہ حکم تھا تو بعض صحابہ کرام نے اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، اور یہ حکم مشقت والا تھا، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ بھئی اب کیا ہے کہ جو آدمی سو بھی جائے رات کو اور سو کے اٹھ بھی جائے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، اب راتیں تھوڑی بڑی ہو گئی نا، کہ بھئی اب تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد 12 بجے 1 بجے سو گئے اور 4 بجے اٹھ گئے، تو لہذا 3 گھنٹے سو کے اٹھ کے پھر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ لیکن ان کے ہاں یہ حکم اس وقت شروع میں نہیں تھا، بس جو سو گیا پھر اٹھ کے کھا نہیں سکتا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اچھا ایک اور دوسرا یہ کہ کسی قسم کا بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ تو دن میں نہیں قائم ہو سکتا تھا نا، تو شروع میں رات کے اندر بھی قائم نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو کیا کیا؟ ختم کر دیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو لہذا یہ شروع کے اندر ایک روزے کا ایک تصور تھا، اور پھر جو آج یہ روزہ، آج رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ جو ہمارے سامنے یہ جو ایک مستقل ایک یہ پروسیس ہو کر، یعنی سارے مدارج اور مراحل کو طے کر کے روزہ یہاں تک پہنچا ہے، رمضان یہاں تک پہنچا۔ تو لہذا ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی دن کے اندر کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ یہ کیا ہم نے خود بنایا ہے کہ بھائی دن کے اندر روزہ رکھو، رات کو نہیں رکھنا، رات کو کھاؤ پیو؟
تو اچھا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فالآن باشروہن۔ دیکھیں اب یہاں پہ جب ان سے رات کو یہ کام ہو گیا اپنی بیویوں سے تو اب وہ اس کو چھپا رہے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے بھائی، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جو تمہارے دلوں میں جیوں میں تم نے چھپایا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو لہذا ناظرین اس حکم کو جو ہے واضح کر دیا گیا، فالآن باشروہن، کہ اب کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ رمضان کے اندر جو ہے وہ شب باشی کر سکتے ہیں، ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، تو وہ ممانعت ختم ہو گئی۔ اچھا اب دن کے اندر کیوں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو یہاں پر کیا تھا کہ یعنی جب رات کی تاریکی سیاہ دھاگا اس سے اب سفید دھاگا جدا ہو رہا ہے، یعنی صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہو جائے، تو اب تم نے کیا کرنا ہے، کھانے پینے کو چھوڑ دینا ہے۔ تو لہذا اب رات کو کھانے پینے کی اجازت دے دی، رات کو ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت دے دی، اور کہا گیا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے کو پورا کرو لیل تک۔ اب آپ ولا تباشروہن، تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب کھانا پینا تم نے جو ہے کب ختم کرنا ہے، چھوڑنا ہے، صبح صادق ہو گئی۔ اب صبح صادق جب ہو گئی تو جو ہے اب کھانے پینے کو چھوڑ دینا ہے، ازدواجی تعلق کو قائم نہیں کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اور اس کو پورا کرنا ہے لیل تک۔ اور لیل کب ہوتی ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے ویسے ہی جو ہے رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ حکم اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے کہ روزہ 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا۔ روزہ جو ہے جیسے یہود جو ہے شفاعت شروع ہوتا ہے ان کا فرائیڈے کو مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے اور سیٹرڈے کی مغرب تک رہتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اور 360 چیزیں ہیں وہ لوگ جو اس شفاعت کے اندر نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، لائٹ بھی نہیں جلا سکتے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو 360 کے قریب چیزیں ہیں۔ تو اب اسلام نے یہ کہا کہ نہیں، رات کو آپ کھا پی سکتے ہو اور دن کے اندر آپ نے روزہ رکھنا ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے۔ اچھا لہذا ناظرین یہ تو عقلی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ دیکھیں رات جو ہے اگر دیکھا جائے تو رات جو ہے وہ کیا ہے، رات تو ہوتی ہی عبادت کی ہے۔ رات کے اندر انسان سوتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل پڑھتا ہے، اور رات کو انسان گھر میں ہوتا ہے، کوئی کام کاج نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ اگر رات کو روزہ رات کا رکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی روزہ رکھو، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ بھئی غروب آفتاب سے، یعنی جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے اب روزہ شروع ہو گیا اور فجر کے وقت تک روزہ رہے گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس روزے کے اندر مشقت ہوتی؟ یعنی کوئی مشقت تھی؟ کیا مشقت ہوتی؟ کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ ہم مغرب سے پہلے کھا پی لیتے تو ہمارا رات کا کھانا ہو جاتا ہے، اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو رات کا کھانا تو ہم نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد مغرب پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھی، اور جو ہے پھر تراویح پڑھتے اور سو جاتے، اور صبح اٹھتے فجر سے پہلے اور افطار کر لیتے، فجر کی اذان پہ افطار کر لیتے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس روزے کے اندر کوئی مقصد تھا؟ یعنی جو روزے کا جو مقصد ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو، روزے کا جو مقصد ہے کہ تمہارے نفس کو مغلوب کیا جائے، تمہاری روح کو غالب کیا جائے، روزے کا جو مقصد ہے کہ تمہاری جو شہوانی طاقت ہے، شہوانی قوت انسان کے اندر جو اللہ نے شہوت رکھی ہے اس کو مغلوب کیا جائے، اس کو دبایا جائے، اور انسان کے اندر جو حیوانیت ہے، بہیمیت ہے، چوپائیت ہے، اس کو جو ہے مغلوب کیا جائے، وہ تو جب ہی ہوتا کہ جب ناظرین اس کے اوپر کوئی چوٹ پڑتی، جب کوئی ابھی دیکھیں نا اس وقت کیا حال ہے، میرا گلا خشک ہو رہا ہے اور جو ہے وہ بھوک لگ رہی ہے،
طبیعت کے اندر جو ہے اب جو انسان کا جسم ہے اس کے اندر اس میں کمزوری آ رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نکاہت آ رہی ہے، اور سستی پیدا ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ پورا دن ہو گیا نا. تو اب اگر اس کو آپ کر لیں رات تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی انسان یہ تو پھر کوئی عبادت تو نہیں ہوتی، اور کوئی عقلی طور پہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی، اور مقصد بھی حاصل نہیں ہونا تھا. یہ شعر المواسات جو ہے کہ اس کے اندر احساس پیدا ہو غم خواری کا، ایک دوسرے کی بھوک کا اور دوسرے کی پیاس کی فیلنگ آپ کے اندر پیدا ہو، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کو یہ محسوس نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نا، مجھے تو محبوب ہے کہ روزے ہوں اور شدت کی گرمی ہو، اور اس گرمی کے اندر میں روزے رکھوں تو پھر روزہ رکھنے کا مزہ آتا ہے. سردی میں روزہ رکھنے کا کیا مزہ؟ ابھی دیکھیں نا، دن ہمارے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں روزے. اب جب سردیاں ہوں گی، سردیوں میں روزے ہوں گے تو وہ تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ روزہ ہے. ہاں، گرمی کے اندر روزہ پتہ چلتا ہے کہ جب پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہو، تو پھر آدمی اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور خواہش سے روکتا ہے. تو یہ پھر کیا ہے؟ پھر یہ کمال کی بات ہوتی ہے. تو لہذا اس لیے ناظرین، روزے کو دن کے وقت میں رکھا گیا کہ انسان جو ہے وہ روزمرہ کے کام کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، اور مشقت اٹھا رہا ہے. سورج نکلا ہوا ہے، دن کتنا ہی، اگر رات کا روزہ ہوتا دن میں کتنی شدت ہو، کتنی گرمی کیوں نہ ہو، تو وہ رات جو ہے وہ ریگستان کی بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. رات کے اندر شدت کم ہو جاتی ہے گرمی کی، لیکن دن کے اندر یہ ساری تکالیف ہیں. انسان جو ہے روزمرہ کے معاملات کے اندر لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو مشغول کیا ہوا اس نے، اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھ. پھر یہ ہے کمال کی بات ہے جبھی. تو اس لیے رات کو روزہ جو ہے وہ فرض نہیں کیا گیا. تو لہذا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کیا. اگر یہ ساری میں عقلی دلائل اور یہ ساری چیزیں نہ بیان کروں، صرف ایک ہی حکم ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزہ دن کے وقت میں رکھنا ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو بس پھر ساری عقل ایک طرف ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ایک طرف ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے آپ نے پہلا قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. پھر آپ نے دوسرا قدم رکھا، آپ نے کہا آمین. پھر آپ نے تیسرا قدم رکھا، آپ نے کہا آمین. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے دیا. خطبے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج آپ نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا کہ ہاں، تم نے یہ دیکھا کہ میں نے اس طرح سے آمین کہا 3 دفعہ. صحابہ نے پوچھا، ہاں یا رسول اللہ، اور آمین تو کسی کی دعا پہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل تشریف لائے، اور جبریل نے جو ہے وہ کہا کہ جس شخص کو والدین بڑھاپے کے اندر ملے، اور دونوں میں سے کوئی ایک ملے، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب نہیں کرتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ محروم ہے، بدبخت ہے. تو میں نے فرمایا آمین. پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری اس پہ قدم رکھا سیڑھی پہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا اور اس نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر عبادات کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا، تو اس سے بڑا کوئی محروم نہیں. تو میں نے فرمایا آمین. اور پھر جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پیش کرے، تو وہ شخص جو ہے بدبخت ہے، محروم ہے. تو حضور نے فرمایا آمین. لہذا ناظرین، اب آپ دیکھیں کہ یہ اس حدیث کے اندر کتنی سخت وعید ہے
اور دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو عام طور پہ دیکھیں نا، جب کوئی اللہ کے ولی دعا مانگ رہے ہوں اور اللہ ہی کے نیک بندے صلحاء اولیاء کرام ہی آمین کہہ رہے ہوں تو وہ دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جبریل دعا مانگ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کاموں کے اندر بڑی شدت پائی جاتی ہے۔ والدین کی خدمت کریں۔ ابھی میں نے پروگرام والدین کی عظمت کے اوپر نہیں کر رہا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، صرف یہ گزارش کر دوں کہ جس شخص نے بھی اپنے والدین کی خدمت نہیں کی اور ان کو راضی نہیں کیا تو وہ اپنا انجام دنیا کے اندر دیکھتا ہے۔ سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتے ہیں آخرت تک، لیکن والدین کے ساتھ جو بدسلوکی کرو گے تو اس کا سلوک دنیا کے اندر ہی دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی انجام دے گا، اس کا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ اور والدین کی خدمت کا بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں تو صلہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں، اللہ اس کی دنیا بھی نواز دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ تو لہذا والدین کی خدمت کریں۔ اور دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کثرت کے ساتھ پیش کریں۔ بدبخت ہے وہ شخص اور ایسی مجلس جو برکات سے محروم مجلس ہے جس کے اندر حضور کا تذکرہ ہو اور ان کے اوپر درود و سلام پیش نہ کیا جائے، اور وہ شخص بھی بدبخت ہے، محروم ہے جو حضور کے اوپر درود و سلام پیش نہیں کرتا۔ آتا ہے علماء نے فرمایا کہ حضور پر درود و سلام پیش کرنا واجب ہے جس مجلس میں حضور کا تذکرہ ہو رہا ہو، کوئی جیسی نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے۔ تو لہذا، اور پھر تیسری بات کیا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کو بڑا فضل والا اور اس امت کو خاصیت کے ساتھ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہگار آدمی ہو، رمضان کے اندر روزے رکھے، توبہ کر لے اور رمضان کو صحیح طور پر گزار لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے بھی روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اس کا خیال کرتے ہوئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، احتسابا کا مطلب یہ ہے، اور غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو لہذا یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث مغفرت ہو، باعث نجات ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، رمضان مبارک آپ کو۔ خیر مبارک۔ جی مفتی صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا ہے، میں نے نا پاکستان میں ایک پلاٹ لیا تھا کہ میں اپنا گھر بناؤں گی وہاں پہ، جب بچے بڑے ہوں گے ظاہر بات شادیاں وغیرہ کرنی، وہاں پہ پھر رہنا پڑے گا، شادیاں آپ کو پتہ کرنے کے لیے 6 سے 7 مہینے رہنا پڑتا ہے، تو مجھے اس پلاٹ پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی کیونکہ اب میں وہ بیچ کے اپنا گھر بنا رہی ہوں وہاں پہ رہنے کے لیے، تو اس کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں ذرا مجھے بتا دیں۔ آپ کہہ رہی ہیں وہی پلاٹ پہ آپ نے گھر بنانا تھا، اسی کو بیچ رہی ہیں آپ؟ نہیں، اس پلاٹ کو نہیں بنانا تھا، وہ میں نے انویسٹمنٹ کے لیے رکھا تھا کہ کل کو بڑھے گا تو میں گھر بنا لوں، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک دم اتنا پیسہ تو نہیں ہوگا کہ پاکستان جا کے ہم گھر بنائے تھا، ہمیں یہ تھا کہ آنے والے وقت میں جب بچوں کی شادی ہوں گی، بچے بڑے ہوں گے تو ہم گھر بنائیں گے۔ اب بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گیا، میں اس کو بیچ کے گھر بنانے لگی، وہ بڑھ گیا پہلے سے نا، کافی ڈبل ہو گیا، تو اب میں وہاں پہ گھر بنا کے وہاں پہ رہنا چاہتی ہوں رشتوں کے لیے، تو مجھے اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی کیونکہ میں اس کو بیچ رہی ہوں تو گھر بنانے لگی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے پورے عملے کو میری اور میرے اہل خانے کی طرف سے بہت بہت سلام، دعا اور رمضان شریف مبارک ہو۔ وعلیکم السلام اور خیر اللہ مبارک۔ تعالیٰ سب کو اپنے حبیب پاک کے صدقے حفظ و امان میں رکھے۔ تو سوال میرے 2 ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ رہنمائی کر دیں کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، اور دوسرا یہ کہ میں اتنا مجبور ہوں کہ تقریباً 18 گولیاں دعائیں علیحدہ میں صبح کھاتا ہوں، تو ایسے ہی رات کو بھی، تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، نظر میری خراب ہے، میں قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کی ذرا رہنمائی کر دیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اوکے، خدا حافظ۔ اچھا دیکھیں، ایک تو میری بہن نے جو پہلے سوال پوچھا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ ان کے پاس ایک پلاٹ تھا
اور انہوں نے پلاٹ لیا تھا کہ بھائی میں اس پہ گھر بناؤں گی اور اس میں رہنے کے لیے. تو اب وہ پلاٹ بیچ کے وہ گھر بنا رہی ہیں. تو اچھا اب کیا اس پلاٹ کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان پلاٹ خریدتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ بھائی میں اس پہ اپنا گھر بناؤں گا, ٹھیک ہے, اور اس پلاٹ کو اس نے رکھا 10 سال بعد وہ پلاٹ اس نے بیچ دیا. تو اب جس وقت لیا تھا نیت گھر بنانے کی تھی تو ٹھیک ہے, اس کو زکوٰۃ نہیں دینی. اور جس وقت اس نے بیچ دیا, اب جو رقم اس کے پاس آ گئی ہے تو اس کو پھر اس رقم کے اوپر اگر سال گزر گیا ہے تو اس کو اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ بات کلیئر ہوگی. ایک آدمی ہے وہ مکان لیتا ہے پاکستان میں یا کہیں بھی دنیا میں, ایک مکان اس کا لندن میں, ایک وہ مانچسٹر میں لے لیتا ہے, اسکاٹ لینڈ میں لے لیتا ہے, اور نیت کرتا ہے کہ جی یہ میں رہنے کے لیے ہے, میں اس میں رہوں گا, اور وہ مکان خالی رکھا ہوا ہے, جیسے پاکستان والا بھی خالی رکھا ہوا ہے. تو اب وہ مکان اس کی رہائش کا ہے تو اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ نہیں دینی. لیکن اگر اس نے کہا ہے کہ جی میں اس کو کرائے پہ دوں گا تو کرائے پہ دے دیا تو رینٹل انکم کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور اگر اس نے مکان خریدا یا پلاٹ خریدا ہے انویسٹمنٹ پرپس پہ, یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ بھائی یہ میں پلاٹ خرید رہا ہوں, یہ مکان خرید رہا ہوں, جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا, مجھے جب نفع ہوگا تو میں اس کو کیا کروں گا, اس کو میں بیچ دوں گا. تو لہذا اب وہ اس پلاٹ کو بیچے نہ بیچے, کیونکہ وہ پلاٹ جو ہے وہ مال تجارت ہے, تو لہذا اب اس کی قیمت کے اوپر, مارکیٹ ویلیو کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یعنی اس کو فروخت کرے نہ کرے وہ پاس ہے پھر بھی دینی ہوگی. اسی طرح سے مکان لیا ہے کہ جی میں انویسٹمنٹ پرپس سے کہ میں اس کو بیچ دوں گا جب قیمت بڑھ جائے گی, تو اب اس کے اوپر بھی اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور آپ کی صورت میں یہ ہے کہ اگر پیسے آپ کے پاس ابھی ہیں اور سال گزر گیا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر اب وہ پیسے آپ نے خرچ کر دیے ہیں مکان بنانے پہ تو پھر زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی. لیکن جتنے پیسے آپ نے خرچ کر دیے ہیں مکان بنانے پہ اور جتنے آپ کے پاس ہیں تو اس پیسے کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا کہ جنت میں کون جائے گا. جنت میں ایمان والے جائیں گے. جس نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جنت کے اندر سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام, صحابہ کرام, اہل بیت عظام, اور پھر حضور کی امت, کہ وہ انتم آخر الامہ, کہ تم آخری امت ہو لیکن تم جنت کے اندر ساری امتوں سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگی. تو انبیاء کرام کے بعد اور جو ہے صحابہ کرام, اہل بیت عظام, یہ امت جو ہے تمام امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی. تو یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. تو لہذا آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ بیمار ہیں, آپ کوئی زیادہ عبادت نہیں کر سکتے, قرآن نہیں پڑھ سکتے, اسی طرح سے روزہ نہیں رکھ سکتے, تو کیا آپ کا کیا بنے گا. دیکھیں یہ ہر انسان کو, اکثر کو, بہت سارے لوگ جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ادھیڑ عمر میں انتقال کر جاتے ہیں, بہت سارے لوگ اس ایسے بڑھاپے تک نہیں پہنچتے کہ جب ان کو بہت زیادہ دوائیاں کھانی پڑیں یا معذور ہو جائیں یا بستر پہ ہوں, لیکن اکثریت اس مقام پر پہنچتی ہے. تو آتا ہے کہ بڑھاپا جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ بڑھاپے کے اندر انسان جو ہے وہ توبہ استغفار زیادہ کر لیتا ہے, اس کو موقع مل جاتا ہے اپنی آخرت کی تیاری کا. اور اسی طریقے سے بس یہ ہے کہ اس کے اندر عبادت کیا ہے, نماز پڑھنی ہے جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, اشارے کے ساتھ بیٹھ کے, قرآن سن لیا کریں اگر پڑھ نہیں سکتے, تسبیحات پڑھ لیا کریں, ذکر اذکار کر لیا کریں, تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اور بڑھاپا جو ہے نا, بوڑھا جو ہے وہ محروم نہیں ہوتا اجر سے, اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں جوانی کے اندر جیسے وہ عمل کرتا تھا اسی طرح سے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے جی اچھی طرح سے ذکر اذکار کرنے کی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب, how are you sir? Alhamdulillah. Yourself, you okay? I am very, very, very well. Pakistan win today and entertainment. اس entertainment میں بات کرنا چاہتا ہوں. سورۃ رحمان نازل ہوئی سی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کر رہے سن. پہلے بندے جڑے خطبے تو اٹھی کرتے ادھے راہ وچ, وہ بزنس مین سن, انہاں دا چلو بزنس کرنی سی تے وہ کوئی میلا آیا سی. دوسرے جڑے نالوں نہیں تکی کہ وہ ادھے اور اٹھی کرتے بھائی انٹرٹینمنٹ ہے, جلو تکو انٹرٹینمنٹ. تا پر سورہ رحمان
हासिल होई सी। तो पिछला क्वेश्चन तुसा ना मैं सुनिया टॉप स्कॉलर आखिया जेड़ा बंदा टर्मिनली इल है ना उसकी अल्लाह ताला माफ कर छोड़ना, उसकी अल्लाह ताला जेड़ा है ना भाई टर्मिनली इल जेड़े ना उन्होंने गुनाह माफ हो रहे, इसने बारे थोड़ा जिहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मैं लंदन से बात कर रही थी। पहले तो मैं आपको इतना अच्छा प्रोग्राम जो आपने रोज़े के बारे में बताया, उसकी फर्जियत के बारे में, तो उसमें मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि ऐसी मालूमात थी जो हमें पहले नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुझे मालूमात मिली है। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी रिकॉर्ड किया है प्रोग्राम आपका, ताकि मैं उनको भी तो हस्बैंड को क्यों सुनाना है, किसी और को क्यों नहीं बताना? और तो बेटी मेरी वो जामे में पढ़ती है, तो वो वहाँ होती है जी, तो फिर जिसको भी हो सका सुनाओ। ऐसा ये मियाँ बीवी का एक अजीब ताल्लुक होता है। मेरी बीवी को भी जब कोई बात या कोई चीज़ होती है सबसे पहले उसको मुझे ही बताना है। बीवियों को शौहर को ही बताना होता है। सबसे करीब वही होते हैं ना, वही तो उनको ही बताना होता है। नहीं, अच्छी बात है ये तो। आपकी बात से माशाल्लाह कि आप अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं, उनका एहतराम करती हैं, और आप चाहती हैं कि भाई जो नॉलेज आपको मिली है वो उनको भी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। जो मुझे बहुत सारी बातें आज इसमें ऐसी थी जो मुझे नहीं मालूम थी, पहले मालूम नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरा ये मुझे एक सवाल था मेरा कि मेरे पास जैसे कुछ अमाउंट है जो मैंने अपनी बेटी के उसके यूनिवर्सिटी के लिए या ऐसे ही उसकी शादी के लिए रखा हुआ है, तो उसे मैं खर्च तो नहीं करती हूँ, तो उस पर मुझे ज़कात देनी होगी या नहीं? ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा देखें, जो मेरा भाई है ना, जो पीटर बरा वाला भाई है, उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई कि इंसान जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, बीमारी बुढ़ापा तो ख़ुद एक बीमारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है ना कि इज्ज से, किसल से और अर्ज़ल उमर से पनाह मांगी है ना, तो बिल्कुल पनाह मांगनी चाहिए, कि मोहताजगी से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा। और इंसान देखें उसमें तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है। मोमिन का तकलीफ़ बर्दाश्त करना, मोमिन का बुखार को बर्दाश्त करना, दर्द को बर्दाश्त करना और उस पर सब्र करना, उस पर अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला सारे हमारे जो बूढ़े हैं उनको अल्लाह हिम्मत दे, इस्तकामत दे, सब्र दे, और अल्लाह ताला उनको बरकतें अता फरमाए। दूसरा, जो अपना मेरी बहन ने सवाल पूछा है कि वो उन्होंने कोई रकम जो है वो रखी हुई थी, और वो रकम इसलिए रखी हुई है कि जी बेटी की शादी करेंगे, उसमें इस्तेमाल करेंगे, या बच्चे यूनिवर्सिटी जाएंगे तो उनकी यूनिवर्सिटी फ़ीस दे देंगे, तो इसलिए रकम रखी हुई है। तो क्या उस रकम में ज़कात देनी होगी? अच्छा देखें, पहले तो एक बात जहन में बिठाएं, ये उसूल है। सोना, चांदी और नक़द कैश जो माल होता है ना, ये और माल तिजारत, अच्छा ये चार चीज़ें। अच्छा उसके अलावा भेड़, बकरियां, घोड़े, ऊँट, दुम्बे और ज़मीन, वो क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी वो काश्तकार या ज़मींदार लोग नहीं हैं इस प्रोग्राम को देखने वाले, इसलिए वो मसाइल डिस्कस नहीं करने चाहिए कि जिनका आपसे ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, उन पे भी ज़कात होती है, सही, वो नहीं। ये जो आप और मेरा जो जिससे ताल्लुक़ है, सोना है आपके पास, चांदी है आपके पास, माल है, कैश रकम है, सेविंग है, और माल तिजारत। माल तिजारत के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। आदमी बिज़नेस करता है गाड़ियों का तो गाड़ियों पे ज़कात, अगर बिज़नेस करता है कपड़े का तो कपड़े की मालियत पे ज़कात, अगर बिज़नेस करता है ग्रोसरी का तो ग्रोसरी की जो मालियत है उसके ऊपर ज़कात। जो तिजारत करता है जिस चीज़ की, उसके ऊपर उसको ज़कात देनी होगी। और जो उसकी सेविंग्स होती हैं, जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो उसने शेयर्स ख़रीदे हुए हैं, जो उसने बॉन्ड्स ख़रीदे हुए हैं, उसने मुख्तलिफ़ जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उनके ऊपर भी ज़कात होगी, ठीक है जी। अब ये पैसे आपने रखे हुए हैं, अब पैसे आपने रखे हैं कि जी बेटी की शादी होगी तो मैं उस पर ख़र्च करूँगी। नीयत आपकी ये है कि बेटी की शादी पे ख़र्च करूँगी, लेकिन है तो ये पैसा आना, ये कैश है ना, सोना है, चांदी है, जेवर हैं आपके पास। आपने कहा कि जी मैं अपने बेटे को दे दूँगी, मैं अपने बेटी को दे दूँगी, उसकी शादी पे दे दूँगी, लेकिन ये आप के पास हैं, आपके हैं, आपको इस पे ज़कात देनी होगी। हाँ, अगर बच्चे छोटे हैं और आपने सोना चांदी और पैसा उनके नाम कर दिया, उनकी नीयत कर दी
اور آپ خود اس کو استعمال نہیں کر رہے تو وہ تو نابالغ ہیں، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو اس وجہ سے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کو بھی دینی ہوگی۔ تو یہاں پہ بچی بڑی ہے تو اگر آپ نے نیت کی ہے ان کی، یا آپ کہتی ہیں جی میں نے اس کو دے دیے ہیں وہی اسی کی ہیں، تو پھر آپ کو نہیں اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے نا، زکوٰۃ کا معاملہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ یہ نماز بڑے شوق کے ساتھ لوگ پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے نا، تہجد میں تہجد پڑھ رہے ہوں گے، اچھی بات ہے، میں یہ اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا، یہ غلط مطلب نہ لیجئے گا۔ کچھ لوگ آپ دیکھیں گے نماز بڑی شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ ایک بڑی نیکی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے زکوٰۃ دینے کا تو زکوٰۃ دینے میں بڑے سست ہوتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، کیونکہ مال کی محبت جو ہے وہ انسان کو روکتی ہے کہ یہ تو میں نے بڑی محنت کر کے کمایا، یہ تو میری سیونگ ہے، یہ تو میں نے تجارت سے کمایا، یہ تو میں نے ملازمت سے کمایا، تو میں یہ کیوں دوں؟ تو بہت زیادہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی لیکن زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد کم ہوگی، زکوٰۃ کم لوگ دے رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہیں روزہ بڑی خوشی کے ساتھ رکھتے ہیں، بہت ذوق اور شوق کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، عاشورہ کے 2 روزے رکھتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، لیکن جب بات آ جائے زکوٰۃ دینے کی تو زکوٰۃ جو دیتے ہوئے ان کو پریشانی ہوتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا داخل ہو۔ یہ نہیں کہ بھئی جو چیز تمہیں پسند ہے وہی کام کیے جا رہے ہو اور جو نفس کے مطابق ہے۔ اب کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ صدقات بہت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے، نماز کی باری آ جائے نماز نہیں پڑھتے، چیریٹی خوب کرتے ہیں، زکوٰۃ خوب دیتے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ بھئی یہ تم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہو یا اپنی نفس کی خواہش کو پورا کر رہے ہو؟ اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے حج کی تو حج نہیں کرتے، حج پہ نہیں جاتے۔ اور جب کہا جائے کہ بھئی حج کر لو، حج کیوں نہیں کرتے؟ فرض ہوئے کتنے سال ہو گئے، بھئی جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا ہے، کر لو، تو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی طرف سے ابھی بلاوا نہیں آیا۔ تو کوئی سوال پوچھے کہ بھئی آپ کہیں اور جاتے ہیں؟ ہاں ہر سال جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں۔ تو کیوں بھائی وہاں کیوں؟ وہاں بلاوا آیا ہوا ہے۔ تو لہذا اب حج کے معاملے میں بڑے سست ہیں۔ تو لہذا ناظرین پورے اسلام پر عمل کیا جائے، پورے اسلام میں داخل ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو ناظرین دعا کر لیتے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی جمعے کو، ہماری امہ چیریٹی کی اپیل ہے انشاءاللہ، اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور رحمت کے عشرے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دعاؤں میں جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے بھی یاد رکھیں، میں بھی آپ حضرات کو یاد رکھوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا وادیتہا یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والقرآن حق والجنۃ حق والنار حق۔ یا اللہ یا رحمن، الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
یا اللہ تو ہم سب کو رمضان کی برکات عطا فرما. یا اللہ اللہم تقبل منا صیامنا و قیامنا و قعودنا وجعلنا من اتقاء شہر رمضان. یا اللہ ہماری عبادات کو قبولیت عطا فرما. یا اللہ جو خیر کی دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگیاں مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما. یا اللہ جو رمضان میں افطار کے وقت حضور دعائیں مانگا کرتے تھے وہ سب ہمیں عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین انشاءاللہ آپ حضرات سے جمعے کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور کی برسات ہے برکت مہمان کی. نور کی برسات ہے برکت مہمان کی. آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی. آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی. آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی.